محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق اللہ. برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، الحمدللہ ہمارے پکے نمازی منیر بھٹی صاحب وہ الحمدللہ وہ آج اللہ کی رحمت سے ہمارے درمیان موجود ہیں. نیک لوگ، اچھی عادتوں والے، یہ بند کر دو. ان کا وجود ہمارے معاشرے کے لیے بہت ضروری ہے. نیک آدمی سے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی روحانیت وہ موجود ہے. الحمدللہ اللہ کا بے پناہ شکر ہے کہ وہ ہمیں مسجد میں لاتا ہے. یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ اپنے سامنے سجدہ کرنے کی توفیق دیتا ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اپنے سامنے جھکاتا ہے. کتنے لوگ جو اللہ سے بے خبر ہیں، جن کو اللہ کی معرفت نہیں ہے، جو گلی کوچوں میں، گھروں میں، بازاروں میں، چوراہوں میں ٹھٹھے اڑاتے، اللہ کے دین کا مذاق اڑاتے اور رسول رحمت اور فخر کونین صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دین کو مذاق بنا کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا ہمیشہ رہے گی. یہ عارضی دنیا ہے، ہمیشہ ایک سا وقت نہیں رہتا. وقت کے تھپیڑے وہ انسان کو سمجھا دیتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے. آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہمارے معاشرے کے متعلق ہے. آج 15 شعبان 1446 ہے. الراج سے
بلکہ اس سے پہلے سے اس دن اور رات کو بڑی اہمیت لوگ دیتے ہیں، حالانکہ یہ من گھڑت ہے۔ 15 شعبان کی کوئی حقیقت نہیں۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جی بڑا ثواب کا کام ہے، تو میرے بھائیوں، دین میرے اور آپ کے گھر کا نام نہیں ہے۔ دین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا نام ہے۔ بر صغیر کے لوگوں نے اپنا علیحدہ اسلام بنا رکھا ہے اور دن مقرر کیے ہوئے ہیں، کچھ محرم کے، کچھ ربیع الاول کے، کچھ رجب کے، کچھ شعبان کے۔ 27 رجب ہے جی، 22 رجب ہے، 15 شعبان ہے، اسی طرح 27 رمضان ہے، پھر محرم کے 10 دن ہیں، 12 دن ربیع الاول کے ہیں، من گھڑت اپنی طرف سے۔ 27 جو رمضان ہے اس کی بھی وہ حقیقت نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں۔ وہ 5 راتوں میں سے ایک رات ہوتی ہے جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں، جسے ہم نے صرف 27ویں میں بند کر دیا اور ہم اس کو ہی سمجھتے ہیں۔ یہ تو اللہ کے رسول کے دین کے ساتھ خیانت ہے، اور ہمارے ممبروں سے ایسی آوازیں، جو آوازیں ان رسموں کے خلاف ہوں، ان کو پسند نہیں کیا جاتا کہ معاشرے میں تفرقہ بڑھتا ہے، لیکن میری یہ ڈیوٹی ہے اور اللہ نے مجھے یہ ہمت دی ہے، اللہ کی توفیق ہے، اپنا اس میں کچھ بھی نہیں ہے، کہ جب سے مجھے موقع جب تک ملا ہے میں نے کبھی کسی کی فرمائش کی پرواہ نہیں کی، کسی کے چہرے کو نہیں دیکھا، کسی کے میں نے جیب کی طرف نظر نہیں دوڑائی، کسی لالچ، کسی ڈر، کسی خوف کی طرف کبھی توجہ نہیں کی، اور اسی پہ اپنی زندگی ہے اور انشاءاللہ اسی پہ موت ہوگی۔ یہ آج آپ کو یہ باتیں عجیب لگتی ہیں، آپ معاشرے کے ان واعظین کو پسند کرتے ہیں جو خوش آمدی ہوں، جو کسی کے گھٹنوں کو پکڑیں، جو اپنی آوازوں سے آپ کو متاثر کریں، جو شعر و اشعار سے آپ کے دین کے سے کھلواڑ کریں، وہ دین کے ڈاکو ہیں، ایمان کے چوری کرنے والے ہیں، جسے ہم بہت عزت دیتے ہیں۔ کسی نے یہ دیکھا کہ یہ سید خاندان میں سے ہے تو اس کی بلا وجہ صرف اس لیے کہ اس نسل میں سے ہے، حالانکہ ابو لہب بھی اسی نسل میں سے ہے۔ اگر وہ دین والا نہیں ہے، سید خاندان میں سے ہو یا کسی خاندان میں سے، یاد رکھیے اس کی کوئی بوقت نہیں ہے۔ اور اگر کالے رنگ کا بلال حبشی ہو، اس کے دل میں اللہ کی توحید ہو، تو وہ اس ابو لہب سے 1000 گنا، لاکھ گنا، کروڑ گنا وہ بہتر ہے کہ جس نے اللہ کی توحید کو نہیں مانا، رسول اللہ کی رسالت کو نہیں مانا۔ رنگ و نسل کا تو اسلام میں تصور ہی نہیں ہے۔ میں ایک اس کی مثال دیتا ہوں۔ محدثین جو ہیں انہوں نے 6 وہ کتابیں لکھی جن کو صحائف ستہ کہا جاتا ہے۔ 6 کتابیں جن کی زیادہ روایات صحیح ہیں، 5 جو امام ہیں، 5 کتابیں ہیں وہ اجمیوں نے لکھی ہیں، عربیوں نے نہیں لکھی۔ امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام نسائی، یہ 5 ایسے امام ہیں جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں، اور ان میں سے کوئی بھی سید نہیں، ان میں کوئی عربی نہیں، ان میں کوئی قریشی نہیں، ان میں کوئی مکے کا نہیں، مدینے کا نہیں، حجاز کا نہیں۔ صرف ابن ماجہ ہے جو ایک عربی ہے، ان کے علاوہ جتنے بھی ہیں سارے اجمی ہیں، جن کی وجہ سے ہماری طرف یہ جو قرآن پہنچا۔ اور پھر یہ قرآن کریم جو ہے اس کے بڑے حفاظ کون ہیں؟ کوئی ایک بھی ان میں سے قریشی نہیں ہے۔ زید بن ثابت انصاری ہیں، معاذ بن جبل انصاری ہیں، پھر باقی بھی جتنے، عبداللہ بن مسعود وہ قریشی نہیں ہے، ابی بن کعب قریشی نہیں ہے۔ دین کی بنیاد سید پہ نہیں ہوتی، دین کی بنیاد قریشی ہونے پہ نہیں ہوتی، دین کی بنیاد حجاز پہ نہیں ہے۔
یہ وہ نکات ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، نہ آپ نے کبھی سنے نہ سوچا، ہم صرف اس لیے کہ نبی کی آل میں سے ہے، اور جسے جہاں آل بنا لیا، جسے چاہا پوجا، جہاں چاہے عقیدت بنائی، جہاں چاہا بیعت کر لی، جہاں چاہا اپنا سر رکھ دیا، جہاں چاہا اپنے جبیل نیاز کو رکھا، اپنے اللہ کو ناراض کیا۔ خاندانوں میں دین نہیں ہوتا، وہ صہیب رومی ہو، بلال حبشی ہو، سلمان فارسی ہو، دین کا کوئی تصور خاندان کی بنیاد پہ نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے اس سے بڑا کائنات میں کوئی جاہل نہیں ہو سکتا۔ اجمیوں نے خدمت کی ہے حدیث کی، غیر قریشیوں نے خدمت کی ہے، جو سید نہیں تھے، نبی کی آل میں سے نہیں تھے۔ نعوذ باللہ، میں یہ نہیں کہتا کہ نبی کی آل کی بکت نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے ذات اور ہوتی ہے، دین اور ہوتا ہے۔ جو نبی کائنات کی 40 سال پہلے کی زندگی ہے وہ محمد ابن عبداللہ کی ہے، 40 سال کے بعد محمد رسول اللہ کی زندگی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ 40 سال سے پہلے آپ پہ وحی کبھی نہیں آئی، آپ پہ قرآن نازل نہیں ہوا۔ یہ بنیادی نقطہ ہے جسے ہم سمجھتے نہیں ہیں، اور اسی وجہ سے ہم دین کے خلاف رسمیں اور رواج کرتے ہیں۔ شب برات، لوگ پوچھتے ہیں اس کا روزہ، پہلی بات ہے شب کا معنی ہے رات، برات کا معنی ہے کسی چیز سے بری ہو جانا، نکل جانا، خلاصی ہونا۔ رات کا روزہ تو ہوتا ہی نہیں ہے، شب برات کا روزہ کیسے کسی نے اصطلاح ہے؟ کوئی کہے لالت القدر کا روزہ، وہ رات کا روزہ ہی نہیں ہوتا۔ جس نے اصطلاح کھڑی، جیسے ہمارے مروجہ نماز کی نیت اردو اور پنجابی میں کہ 2 رکعت نماز یا 4 رکعت، منہ کعبہ شریف، پیچھے اس امام کے، نماز ظہر واسطے اللہ تعالیٰ کے، اللہ اکبر۔ یہ اردو پنجابی میں کیوں ہے؟ اللہ کے رسول کو آتی تھی، اور اردو پنجابی اللہ کے رسول کو آتی تھی، صرف عربی۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ، امیوں میں، ان پڑھوں میں۔ بعض لوگ کہتے ہیں اللہ کے رسول کو ان پڑھ نہیں کہنا چاہیے، حالانکہ یہ کوئی توہین نہیں ہے۔ نبی الامی قرآن میں آیا ہے، یا آپ کا ہے، آپ کی صفت ایسی ذات جس کا کوئی دنیا میں استاد کوئی نہیں، جس نے پڑھا ہی کچھ نہیں، جس نے کبھی لکھا نہیں، یہ تو آپ کی صفت ہے۔ اور ہم نے کہا ان پڑھ کہنا جی آپ کی توہین ہے؟ نہیں، نہ آپ پڑھ سکتے تھے نہ لکھ سکتے تھے۔ آپ نے صلح حدیبیہ کے موقع پہ آپ وہ جھگڑا پڑ گیا، انہوں نے کہا محمد رسول اللہ مٹائیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت علی کہنے لگے مجھ میں تو یہ ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہاں ہے، میں مٹاتا ہوں، آپ کو یہ بھی نہیں پتا۔ ما تخطہ بیمینک، اے پیغمبر آپ نے تو اپنے ہاتھ سے کبھی وہ خط بھی نہیں کھینچا۔ تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی جو حیثیت ہے وہ شریعت کے لحاظ سے اور ہے، ہماری عقیدت اور۔ شب برات رات کا روزہ ہی نہیں ہوتا، اور ہم نے کہہ دیا شب برات کا روزہ نہیں، تصور ہی نہیں ہے، سارا دین ہی بگاڑ دیا گیا، دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رسموں کا نام دین رکھ دیا گیا۔ یہ مروجہ نیت بھی اس کا کوئی حدیث میں کسی کوئی تصور ہے، اپنی طرف سے من گڑت بے بنیاد ایسا دین نہیں ہوتا، چاہے 1000 سال کرتے رہے۔ اپنی طرف کسی نے قبروں پہ اذانیں دینا شروع کر دی، بھی جو اندر ہے ان کو اٹھانا ہے، آپ نے اذان دینے کا کیا سبب؟ کہ اللہ رسول نے کہی کبھی؟ کسی صحابی نے کسی کے اوپر اذان جا کے کہی؟ جو ہم کرتے ہیں وہ دین نہیں ہے، ہماری من گھڑت رسومات ہیں۔ نہ محرم کا کوئی تصور اسلام میں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ ان کی تو شہادت ہوتی ہے 59 ہجری میں، 59 ہجری میں، دین مکمل ہو گیا ہے 10 ہجری میں۔
جو شریعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہے اس پہ 10 محرم کے بارے میں وہ صرف اتنا ہے کہ اس کا روزہ رکھنا ہے. ہم نے ماتم شروع کر دیے. رسول اللہ نے فرمایا جس نے اپنے چہرے کو پیٹا لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. جس نے اپنے گریبان کو چاک کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. جس نے اپنے دوہتر مارے وہ ہم میں سے نہیں ہے. ہم نے چوریاں اٹھا کے اپنے جسموں کو زخمی کرنا شروع کر دیا بے بنیاد. اسی طرح شب برات بے بنیاد، کوئی وقت نہیں ہے. ساری حدیثیں ضعیف، موضوع من گڑت، صرف مولوی اور درویشوں پیروں کے کھانے کا ذریعہ ہے اور کچھ بھی نہیں. آپ اس کو دین سمجھتے ہیں تو سمجھتے رہیں. دین صرف وہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آپ کی زندگی میں کتنی مرتبہ آیا شب برات جو آپ کہتے ہیں؟ 15 شعبان کی رات، کیا کسی صحابی نے اس رات کوئی نوافل، کوئی یہ آتش بازی اور مختلف قسم کے کھانے، انواع قسم کے یہ جو نعمتیں ہم بکھیرتے ہیں، کیا ان میں سے کچھ کیا؟ وہ جو حدیث بیان کی جاتی ہے ضعیف کہ ابو کلب کی بکریوں کے برابر اللہ تعالیٰ مغفرت کرتے ہیں، وہ ضعیف. ہر رات اللہ تعالیٰ نزول فرماتے ہیں، ہر رات. اذا یبقى ثلث اللیل الاخر، جب رات کا آخری 1/3 بج جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نزول فرماتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ عز و جل نزول فرماتے ہیں آسمان دنیا پہ ہر رات. من یستغفرنی فاغفر له، من یسألنی فاعطیہ. کون ہے جو مجھ سے بخشش مانگے میں اس کو بخش دوں؟ کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کو عطا کر دوں؟ اللہ بار بار کہتا ہے. کون ہے جو مجھے پکارے میں اس کی پکار سنوں؟ ہر رات ہوتا ہے جیسے آپ تہجد کا وقت کہتے ہیں، کسی ایک رات نہیں ہوتا. ہاں لیلۃ القدر کو یہ فضیلت ہے کہ اس رات میں فرشتے بھی نزول فرماتے ہیں. ویسے عام فرشتے اترتے ہیں لیکن وہ خاص خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بہتر صرف اس رات کے بارے میں ہے. لیکن وہ بھی وقت نہیں ہے جو ہم بناتے ہیں. وہ 27 رمضان نہیں ہوتا جیسے ہم سمجھتے ہیں. ہماری مسجد میں بھی 27 رمضان کو ہوتا ہے جی، کیونکہ یہ مربجہ ہے جی، شروع سے ہے، مقرر ہے، ہم مجبور ہیں، کیا کریں. ساری رسمیں کوئی ایک بھی اس پہ قابل عمل نہیں. 5 راتوں 21ویں 23ویں 50ویں 25ویں 27ویں 29ویں ہر ایک میں عبادت، اور ہم نے صرف 27 کو پکڑا. اللہ کے دین کو کمی نہ کرے، اللہ کے دین کی رسم نہ بنائے، اللہ کے دین کو ایسے نہ بنائے جو ہے ہی نہیں اس کو ہم بنائیں. کتنی ہم نے اس میں، اور بدعات اتنی. کوئی کہتا روزہ تو آپ ہر روز رکھ سکتے ہیں، صرف عید کا روزہ نہیں ہوگا، باقی ہر روز رکھیں، کوئی حرج نہیں. جمعے کا اکیلا روزہ رکھنے سے رسول اللہ نے منع فرمایا. 7 ہفتے کا یہ جمعرات کے شامل کرنے آپ روزہ رکھتے تھے، سوموار کا جمعرات کا. کسی نے پوچھا کہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس دن میں پیدا ہوا. اگر سالگرہ کرنی ہے تو پھر روزہ رکھیں. آپ نے فرمایا اس دن پیدا ہوا اس لیے روزہ رکھتا ہوں. اور آپ شاید سمجھتے ہو کہ ابھی اس کا آپریشن ہوا ہے، یہ شاید فٹ نہ ہو. وہ جسمانی قوت تو اللہ جانتا ہے میری، لیکن روحانی قوت آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. کہ میرے نزدیک جو یہ میری زندگی ہے وہ عارضی ہے، اور یہ اللہ کی امانت ہے، اللہ کے دین کا حق ہے. اور اگر میں اللہ کا دین بیان نہ کروں، اللہ کرے تو مجھے موت آئے، اور میں انشاءاللہ آپ کے اس مجمع میں ایک پیشین گوئی کرنے لگا ہوں. ایک دن آئے گا آپ کا یہ معاشرہ جس کو آپ مشرک معاشرہ سمجھتے ہیں، قبر پرست، قبروں کی مٹی بیچنے والے، قبروں پہ جھنڈے لگانے والے، قبروں کو پکا کرنے والے، چراغاں کرنے والے،
پوجنے والے قبر پرست، جہاں دیے جلا کے عبادت کرنے والے، اللہ کے فضل سے ایک دن آئے گا جب آپ کو یہ چیزیں ختم ہوتی نظر آئے گی انشاءاللہ۔ یہ اللہ خلوص دیتا ہے تو پھر ہوتا ہے۔ اور جب تک میرے سانس میں سانس ہے، نہ کسی کی پرواہ ہے، نہ یہ کہ میرا آپریشن ہے یا جیسا میں ہوں، اللہ کی قسم ہے وہ مبلغ، وہ مقرر، وہ محدث، وہ فقیر، وہ جو واعظ ہے، اگر وہ اللہ کی توحید کا بیان نہیں کرتا ہے، اس کے کسی بات، کسی فتوے، کسی اس کی بیان کی کوئی حقیقت نہیں۔ ہم نے رسموں کو دین بنا لیا۔ ان ملاؤں سے پوچھئے، دین فروش ملا جنہوں نے اپنے فرقے بنائے، قادری، سہروردی، چشتی، یہ جی مدنی پھول، فلاں اپنی پگیں، اپنی دستاریں، اپنی مسجدیں، اپنے منبر، اپنے محراب، اپنے فرقے، اپنی رسمیں، اپنے رواج، اپنے مسلک، اپنے منہج، لوگوں کو تفرقے میں بانٹ کے صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہیں عاشق رسول۔ اور یہاں ایک بات یہ بھی کہوں، عاشق رسول کہنا رسول اللہ کی توہین ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لفظ استعمال کیے تھے علامہ اقبال نے غالباً کسی معنی میں، لیکن یاد رکھیے عشق کا معنی اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو آپ اس لفظ سے نفرت کریں۔ عشق کا معنی ہے کہ جس میں جنسی خواہش ہو، جو زنا کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے وہ عشق کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ہم میں یہ جرأت نہیں ہوتی کوئی اپنی ماں کو کہے میں تیرا عاشق، کوئی بہن کو کہے میں تیرا عاشق، کوئی بیٹی کو کہے میں تیرا عاشق، حتیٰ کہ بیوی کو بھی نہیں کہتا میں تیرا عاشق، ساس کو نہیں کہتا میں تیرا عاشق، بہو کو نہیں کہتا میں تیرا عاشق۔ وہ لفظ جو ہم عزت کے لیے باپ کو نہیں کہتا، بھائی کو نہیں کہتا، اپنے بیٹے کو نہیں کہتا، وہ لفظ جو ہم اپنے لیے استعمال نہیں کرتے اللہ کے رسول پہ لگا دیتے ہیں کہ عاشق رسول۔ کبھی کسی نے سوچا اس سے بڑی توہین کیا ہے کہ جی جو غیرت کے لیے لفظ ہے ہی نہیں۔ اور رسول اللہ نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، انا اغیر منک یا سعد بن معاذ کو آپ نے فرمایا تھا سعد تو بڑا غیرت مند ہے، میں تجھ سے زیادہ غیرت مند ہوں، واللہ اغیر منی، اللہ مجھ سے زیادہ غیرت والا ہے۔ اس رسول کے ذمے وہ لفظ لگا دیا ہے جو بے غیرتی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور ہم ممبروں میں حراب پہ اور ہر ایک میں عاشق رسول، میں عاشق رسول، فلاں عاشق رسول، غازی علم دین عاشق رسول، علامہ اقبال عاشق رسول۔ وہ لفظ جو بے غیرتی کے لیے ہے، اس لفظ کو ہم نے رسول اللہ کے ساتھ ملایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے بڑی بے غیرتی کیا ہے؟ اس سے بڑی بے شرمی کیا ہے؟ اس سے بڑی گستاخی اور توہین کیا ہے؟ ان رسومات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، الفاظ کی کوئی حیثیت۔ مجھ سے بات کرے، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے اس کے پاس علم ہے، جائیے، اللہ کا فضل ہے، لائیے کائنات کا بہت پہنچا ہوا جو علم جانتا ہو، عربی جانتا ہو، صرف نحو جانتا ہو، لغت کا علم ہو، دلائل کی قوت ہو، لائیے بٹھائیے، اللہ کے فضل سے ایک ہی وقت میں جتنے مرضی لائیے۔ آپ اللہ کے دین کا مذاق بنائیں، یوٹیوب، فیس بک، واٹس ایپ استعمال کس لیے؟ شرک کے لیے، رسومات کے لیے، رسول اللہ کا دین بدلنے کے لیے۔ اور ہم جیسے بھی جھنڈیاں لے کے نکلتے ہیں جلوسوں میں، معاف کیجیے گا یہ حقیقت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، نکلتے ہیں سیدی مرشدی یا نبی یا نبی۔ کبھی پوچھا ہے صحابہ کرام کی کیا حالت تھی جب رسول اللہ فوت ہوئے؟ ہم تو 12 ربیع الاول کو کتنی خوشی کرتے ہیں رسول اللہ کا جذب خاکی
اس دن اللہ اس میں سے روح نکال کے اپنے پاس لے گیا جہاں فاطمہ روتی تھی، سبت علیہ مصائب ولو سبت علیہ میں سرنا لیالیو، کہ مجھ پہ اتنے غم ٹوٹے ہیں میرے باپ کی، میرے نبی کی، میرے مرشد کی، میرے رہنما کی، میرے نبی کی، میرے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساتھ، ان کے بچھڑنے کے ساتھ اگر دنوں پہ وہ غم ٹوٹتے دن راتوں میں تبدیل ہو جائے، اور ہم نے اس کو جشن آمد رسول کا نام دیا۔ مزار توہین، ایک ایک کام پہ خانہ کعبہ کے خاکے ہم نے بنائے، مسجد نبوی کا خاکہ ہم نے بنایا، رسول کائنات کی پگڑی کا خاکہ ہم نے بنایا، آپ کی دستار کا خاکہ ہم نے بنایا، آپ کی لاٹھی کا خاکہ ہم نے بنایا، آپ کے بستر کا خاکہ ہم نے بنایا، آپ کے نال مبارک کا خاکہ ہم نے بنایا۔ اگر یہی کام ناروے کا کافر کرے تو وہ گستاخ، ہم کرے تو محب، جن کو ہاتھ پہنچا دیا۔ اور جب یہ بیان چلاتا ہے کہتے ہیں یہ تو گستاخ ہے، مجھے 1000 بار گستاخی کا دعویٰ منظور ہے، لیکن میں رسول اللہ کے دین سے بداری نہیں کر سکتا۔ یہ مسند آپ سمجھتے ہیں ایسے ہی ہے، جو مرضی کھڑا ہو جائے، اور ہم نے بھی کیا معیار بنایا ہے خوب، جو حفظ قرآن کرتا ہے اس کو اپنا امام بنا لیتے ہیں۔ حفظ قرآن کیا ہوتا ہے؟ طوطے کی طرح رٹ رٹ کے جس کو قرآن کریم کا معنی نہیں آتا وہ امام، جس کو عربی کا پتہ ہی نہیں وہ آپ کا امام، پھر کہتے ہیں جی برکت نہیں ہوتی، پھر کہتے ہیں اللہ کا دین نہیں پھیلتا۔ مستند بندے کو رکھیے جس کو عربی لغت کا علم ہو، وہ آپ کا امام ہو، اس کو مسائل کا علم ہو، تو آپ کا دین نہ بیچے۔ ان الذین یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، واہ واہ کروانے کے لیے، سبحان اللہ کہلوانے کے لیے رسم و رواج کر کے تھوڑی سی قیمت لیتے ہیں۔ بعض کی قیمت کتنی ہے؟ 50,000، 60,000، 40,000۔ دین کو بیچا کہ نہیں؟ کیش کرواتے ہیں کہ نہیں؟ بینکوں میں کہتے ہیں ایزی پیسہ کرواؤ پھر آئیں گے۔ آج کے دین کا بیڑا فرق پھر کر، اپنے آپ کو بچائیے، میں اپنے آپ کو، آپ اپنے آپ کو۔ اس قبر کو یاد کیجیے جس قبر میں اور آپ اکیلے ہوں گے، کوئی پاس نہیں ہوگا، نہ کوئی فرقہ ہوگا، نہ کوئی مفتی ہوگا، نہ کوئی بچانے والا، نہ کوئی سنانے والا۔ یا تو ہم کہہ دیتے ہیں نا کہ مردے سنتے ہیں، اپنا سوچیں جب میں خود مردہ بنوں گا میرا حال کیا ہو؟ ان کے حال تو اللہ جانتا ہے کہ مجھے میرے گھر والے 3 چادروں میں لپیٹ کے وہ قبر میں ڈال کے چلے جائیں گے۔ 1 دن آئیں گے، 2 دن آئیں گے، 10 دن آئیں گے، پھر فرق پڑتا جائے گا، ہفتے کے بعد آئیں گے، پھر مہینے کے بعد، سال کے بعد، پھر کبھی عید پہ، کبھی کسی خوشی غمی پہ میں یاد آ جاؤں گا، اور اس کے بعد میں قصہ پارینہ بن جاؤں، کوئی یاد کرنے والا نہیں ہوگا۔ اس وقت اپنا بناوٹی دین، اپنی بناوٹی رسمیں، اپنے گلخانی، اپنے تیجے، اپنے ساتے، اپنے چہلم، اپنی برسیاں، اپنے میلاد، اپنی شبراتیں، اپنے محرم، اپنے ربیع الاول، اپنا مروجہ دین اس وقت یاد آئے گا، کاش میں رسول اللہ کے ساتھ خیانت نہ کرتا، میں بدعات کا ارتکاب نہ کرتا، میں شرک نہ کرتا، قبروں کو نہ پوجتا، چادریں نہ چڑھاتا، غیر اللہ کو نہ پکارتا۔ اس وقت یاد آئے گا اپنی حقیقت کا کہ میں تو کچھ بھی نہیں تھا، ایک مٹی کا ڈھیر تھا جس میں اللہ نے روح رکھی، پانی کا بلبلا ہے، بجھ گیا، بس خشک ہو گیا، روح نکل گئی، بیکار۔ اس اللہ کی تعریف ہے، کائنات کی ساری اگر چیزوں کو اکٹھا کیا جائے تعریف کسی کی نہیں ہے، تعریف صرف اللہ۔ وہ وہاب ہے، عطا کرنے والا، وہ مغنی ہے، کفایت کرنے والا، وہ معطی ہے، عطا کرنے والا۔
یہ جتنے قبروں میں مدفون ہیں سوائے پیغمبروں کے، سوائے پیغمبروں کے، ان کی گارنٹی ہے کہ ان کے جسموں کو مٹی نہیں کھا سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مٹی پہ حرام کر دیا انبیاء کے جسموں کو، انبیاء کے جسموں کو مٹی نہیں کھا سکتی۔ ان کے علاوہ آپ نے کسی کی گارنٹی نہیں دی، کسی شہید کی، کسی صحابی کی، کسی تابعی کی، کسی اہل بیت میں سے کسی کی بھی نیک یا بد کی۔ فرمایا صرف ہڈی کی، ریڑھ کی ہڈی کا پچھلا سرا صرف وہ رہتا ہے، ریڑھ کی ہڈی کا پچھلا سرا، جس سے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جسموں کو بنائے گا، اس کے علاوہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، یہ آنکھیں، یہ کان، یہ دل، یہ دماغ، یہ جسم، سب کچھ ہڈیاں، سب کچھ ختم، مٹی میں مل کے جہاں سے بنا تھا وہیں چلا گیا۔ مٹی سے ابتدا، مٹی سے مٹی میں انتہا ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ جتنا مرضی اچھا کفن دے دیں ختم ہوگا۔ میرے بھائیوں ان رسموں سے توبہ کیجیے اللہ کے حضور، کوئی وقت نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ 15 شعبان کا روزہ سنت ہے، اللہ کی قسم میرے سامنے قرآن ہے، کسی صحیح حدیث میں نہیں آیا کہ یہ 15 شعبان کا روزہ سنت رسول، نہ کسی صحابی نے رکھا، نہ کسی تابعی نے رکھا، نہ خود رسول اللہ نے اس کو دین کے طور پر رکھا، جس کو ہم نے پتہ نہیں کیا کچھ بنا دیا۔ مسجدوں میں چراغاں کر دو جی، عبادت کر دو۔ وہ افراد جنہوں نے سارا سال اللہ کے لیے کچھ نہیں کیا ہوتا، وہ بھی مسجدوں میں چلے جاتے ہیں جی، نوافل پڑھیں گے، نوافل پڑھیں، آپ ہر روز پڑھیں۔ خاص کیوں کرتے؟ ان رسومات کا کوئی اسلام میں کوئی حقیقت نہیں۔ کاش ہمیں یہ سمجھ آیا، کاش ہم اپنے ذہن کو تعصب سے نکالیں۔ کتنے میرے بھائی ہیں جو ہر جمعہ سن کے جاتے ہیں، صرف اس لیے نہیں مانتے کہ میرا مسلک نہیں مانتا، میرا مولوی نہیں مانتا۔ جی ان کے پاس بھی علم ہے جی، وہ بھی عالم دین ہے جی، وہ بھی جانتے ہیں، وہ جی لال کتاب میں لکھا ہے، فلاسفک میں لکھا ہے۔ ساری کائنات بھی مل کے آ جائے، شریعت صرف وہ ہے جو محمد الرسول اللہ پہ نازل ہے۔ اس کے علاوہ شریعت کوئی نہیں، جو مرضی کہتا پھرے، جتنا مرضی نورانی چہرہ ہو، داڑھی والا ہو، پگڑی والا ہو، دستار والا ہو، وہ جتنی مرضی گفتار والا ہو، وہ مجاہد کیوں نہ ہو، وہ شہادت کو دیکھ کے کیوں نہ آیا ہو، آپ اسے ولی سمجھتے ہو، کسی کی بات مجھ سمیت، میرے خاندان سمیت کسی کی بات شریعت نہیں ہے۔ شریعت صرف وہ ہے جو محمد رسول اللہ پہ نازل ہو، وہ ہے قرآن کریم ہے، احادیث رسول ہے، صحیح احادیث ہے، ضعیف احادیث ان کی بھی دین میں کوئی ان کی بنیاد نہیں ہے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو صحیح معنوں میں مسلمان بننے کی، ایمان پہ عمل کرنے کی، یقین رکھنے کی، یقین محکم رکھنے کی، اللہ کی توحید پہ ڈٹ جانے کی، جگہ جگہ اللہ کی توحید کا پھریرا، اللہ کی توحید کا نعرہ، اس کا نغمہ ہر ایک محلے میں، ہر چوراہے میں، دوستوں میں، یاروں میں، خاندانوں میں، اپنے اپنے کنبوں میں، قبیلوں میں، اپنی اپنی برادریوں میں جائیں، اللہ کی توحید کا اعلان کریں۔ کل قیامت کا دن ہوگا، ہو سکتا ہے باقی کوئی عمل ہو نہ ہو، لیکن جہاں آ گیا لا الہ الا اللہ، پچھلے سارے گناہ اللہ معاف کر سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ شرک اس کو معاف نہیں کرتا ہے، لیکن اس کی رحمت ہے جو اس کا کلمہ پڑھ لیتا ہے خالصا من قلبہ، اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے، اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔